حضرت مولانا استادی ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے محبوب استاد محبوب خطیب جو اپنی خوبصورت مواد اور جامع مواد سے آپ حضرات کے خالی دامن کو بھریں گے. اب بلا تمہید تشریف لاتے ہیں استادیم حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اویس ارشاد صاحب. نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں. نعرہ تکبیر. تائیدار ختم نبوت. تائیدار ختم نبوت. عظمت صحابہ تشریف لاتے ہیں استادیم حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اویس ارشاد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. آج کی یہ مبارک اور سعادت مند محفل اللہ جل شانہ کی آخری کتاب، سب سے بہترین، سب سے افضل کتاب، انسانیت کی رہنمائی کے لیے خالق نے جو بھی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان سب میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل کتاب قرآن مجید کی بہاروں کی یہ محفل ہے. آج ہم سب قرآن مجید کی بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے. ایک طرف وہ 13 سعادت مند ایسے مبارک بچے آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ جل شانہ نے اپنی یہ عظیم الشان کتاب
محفوظ کر دی ہے. ان کے سینے گویا کہ قرآن مجید کی تختی بن چکے ہیں، اور ان بچوں کی قرآن مجید کی اپنے سینوں میں حفاظت کے بعد ان بچوں کی مشابہت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ہو چکی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ مبارک شخصیات اور مبارک ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور سینوں میں محفوظ کرنے کے بعد حفظ اور یاد کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو قرآن مجید پڑھایا، اور اس طرح قرآن مجید نسل در نسل سینے در سینہ میں سے ہوتا ہوا آج ہم تک، اس امت تک، اس دور تک ان بچوں کے ذریعے پہنچ چکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے، اللہ نے اس وعدے کی تکمیل کا ذریعہ ان جیسے بچوں کے سینوں کو بنایا. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے میں ذریعہ تھے، کردار ادا کرنے والے تھے، ایسے ہی یہ بچے بھی اپنے سینوں میں حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور سبب اور اس کے اندر کردار ادا کرنے والے بن گئے ہیں، اور آئندہ کی نسلوں تک قرآن مجید انہی جیسے بچوں اور ان بچوں کے ذریعے پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ظاہری ذریعہ بنایا، ایک تو مصحف میں جلد کی صورت میں، ورقوں کی صورت میں بھی قرآن مجید لکھا ہوا ہر دور میں ہمارے پاس موجود رہا، امت کے پاس موجود رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ذریعہ ہے وہ ان جیسے حفاظ کرام کے سینے ہیں، جن سینوں کے اندر قرآن مجید گویا تختی کی طرح لکھا جا چکا ہے. اس لیے یہ بڑی عظیم الشان سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کو عطا فرما دی ہے. یہ بچے اس دنیا کے اندر بھی سعادت مند ہیں، اور قبر میں بھی سعادت مند ہیں، اور حشر کے اندر بھی سعادت مند ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین کام کرنے والا، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرہ ہے، پورا معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی زراعت میں لگا ہوا ہے، مزدوری میں لگے ہوئے ہیں. کسی کی مصروفیات دنیاوی علوم پڑھنا اور پڑھانا ہے، کسی کی اور مصروفیات ہیں. ایک مصروفیت قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد پڑھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی مصروفیات ہیں، انسان جتنے بھی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان سب میں سے سب سے بہترین مصروفیت، سب سے اعلیٰ مصروفیت قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اگلی نسلوں کو، اپنے شاگردوں کو پڑھانا ہے. تو اس لیے یہ بات 100% یقین کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ جس وقت یہ بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان بچوں کے استاذ انہیں قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں، روئے زمین پر اس وقت ان سے بہتر کام کرنے والا کوئی اور موجود نہیں ہوتا. اور کوئی اس وقت قسم اٹھا کر کہہ دے
کہ اللہ کی قسم سب سے بہترین مصروفیت اس وقت ان بچوں کی اور ان کے استاذ کی ہے تو وہ اپنی قسم میں سچا ہوگا. یہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین سعادت ہے اور سب سے بہترین مصروفیت ہے. اور ہم تو دنیا کے اندر اپنا معاشرے کا جو وی آئی پی طبقہ سمجھتے ہیں یا معزز لوگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے مختلف پیمانے ہیں. کسی سیاستدان کو وی آئی پی سمجھ لیتے ہیں, کسی کاروباری شخصیت کو وی آئی پی سمجھ لیتے ہیں, اور کسی سرکاری افسر کو وی آئی پی سمجھ لیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے ہمارے خود ساختہ پیمانے ہیں. اصل پیمانہ وی آئی پی ہونے کا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ مقرر کیا, اور آپ اپنی ذاتی خواہشات سے کوئی پیمانہ مقرر نہیں فرمایا. آپ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے تھے, آپ کی جو بھی سوچ اور فکر ہوتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے القاء ہوتی تھی, اللہ کی وحی ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى, اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واضح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی خواہشات, اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اور اس کے مطابق تکلم نہیں فرماتے, اس کے مطابق گفتگو نہیں فرماتے, بلکہ وہی بولتے ہیں. آپ کی لسان مبارک سے, آپ کی زبان مبارک سے وہی کلمات صادر ہوتے ہیں, آپ وہی کلمات ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں آپ کو وہی فرماتے ہیں, القاء فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا کے اندر وی آئی پی ہونے کا پیمانہ اور معیار مقرر فرمایا, حضور نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن, میری اس امت کا وی آئی پی طبقہ, سب سے معزز طبقہ یہ حامل قرآن ہے, حافظ قرآن ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر کیا, اس معیار کے مطابق بھی اس دنیا کے اندر بہترین پروٹوکول لینے والے, بہترین مصروفیت رکھنے والے اور بہترین زندگی گزارنے والے وہی ہے کہ جن کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن مجید ہے, جن کے سینوں کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے, جن کی زبان ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت سے تر رہتی ہے. یہ اس دنیا کے اندر بھی خوش قسمت ہے. اور جب قبر کے اندر پہنچیں گے, اور قبر وہ جگہ ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد ہر ایک انسان کو نیکی کی قدر و قیمت کا احساس ہو جاتا ہے, اور وہاں قبر میں اترتے ہی بلکہ اس سے پہلے موت کے فرشتے نظر آتے ہی انسان کو علم ہو جاتا ہے کہ میرا آج کے بعد جو سفر شروع ہونے والا ہے, جو اس دنیا سے جانے کا سفر ہے, قبر میں اترنے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میدان حشر میں زندہ ہونے کا سفر ہے, وہ ایسا سفر ہے کہ اس سفر کے اندر صرف اور صرف ایک ہی کرنسی کام آنے والی ہے, اور اس کرنسی کا نام نیکی ہے. موت کے فرشتے جیسے ہی نظر آتے ہیں, انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب تک میں جس چیز کو کرنسی سمجھتا رہا اور جس چیز کو میں اپنی حفاظت کا ذریعہ, اپنی ضرورت سمجھتا رہا, وہ ایک چھوٹے سے وقت کے لیے, تھوڑے سے اور محدود وقت کے لیے, لیمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ کرنسی تھی, وہ کام آنے والی تھی. اور آج کے بعد جو کرنسی دنیا کا مال و اسباب ہے, دنیا کی عزت اور شرافت ہے, دنیا کی جو دولت ہے, دنیا کا جو ساز و سامان ہے, وہ سب کا سب یہی رہ جانے والا ہے. ان میں سے ایک چیز بھی آئندہ کے سفر میں کام آنے والی نہیں ہے. اور وہ موت کے فرشتے جیسے ہی نظر آتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ اچھی زندگی نہ گزری ہوئی اور غفلت والی زندگی گزاری ہوئی, تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے پھر درخواست کر دیتا ہے, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے اللہ آئندہ جو میرا سفر شروع ہونے والا ہے, اس سفر کے لیے تو میں نے تیاری ہی نہیں کی,
اسے احساس ہو جاتا ہے کہ آئندہ کا جو سفر ہے اس سفر کے لیے تو میرا دامن خالی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، تو وہ اس احساس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرتا ہے. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پہلے ہی واضح فرما دی کہ کہیں بعد میں افسوس نہ ہونا پڑے، بعد میں پچھتانا نہ پڑے. اور یہ ہوتا ہے ہر اس شخص کے ساتھ کہ جس نے غفلت والی زندگی گزاری ہو، جس نے قبر میں کام آنے والی نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع نہ کیا ہو. وہ درخواست کرتا ہے، اے رب مجھے تھوڑی سی تو اور مہلت دے دیجئے تاکہ میں نیکی کر سکوں، صدقہ کر سکوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں. لیکن اس وقت اسے ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ کی بھی پھر تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ کی بھی پھر مہلت نہیں ملتی. پھر جیسے انسان قبر میں جاتا ہے اور قبر کے اندر جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ نیکیاں تو میرے پاس ہے نہیں، پھر وہ پچھتاتا ہے، پھر درخواست کرتا ہے قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا جو چھوڑ کر آ چکا ہوں اس کے اندر اچھی زندگی گزار کر آ جاؤں، نیکیوں والی زندگی گزار کر آ جاؤں، نیکیاں جمع کر لوں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس وقت فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز اب واپس نہیں جا سکتے، اب تو آپ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں. تو قبر کی زندگی میں انسان کو نیکیوں کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ نیکی کا اتنا شدید انتظار کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے اتنا شدید انتظار ہوتا ہے کہ کوئی دنیا والوں میں سے اس کے لیے نیکی کا ہدیہ بھیجے، جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہو اور اسے سہارے کی تلاش ہو. جس شدت کے ساتھ اسے سہارے کی تلاش ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ انتظار اس شخص کو نیکی کا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر اسے نیکی کا ہدیہ مل جاتا ہے، ایک شخص بھی اسے دنیا میں سے کوئی عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کر دیتا ہے کہ یا اللہ یہ نیکی میرے والد کو، میرے چچا کو، میرے فلاں عزیز کو عطا فرما دیجئے، تو اس نیکی کا ہدیہ ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اتنا خوشی ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر موجود ہوتا اور اسے پوری دنیا کی بادشاہت مل جاتی تب بھی اتنا خوشی نہ ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کی قدر و قیمت بھی پوری دنیا اور دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ ہے. ایک ایک نیکی کی اتنا اہمیت. اور یہ جو حفاظ قرآن ہے، حفظ قرآن کی بدولت، اور پھر اس کے بعد جب یہ قرآن مجید کی اپنی زبان سے تلاوت کریں گے اور تلاوت کرنے کے بعد قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لائیں گے، قرآن مجید اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق گزاریں گے، ان کے اعمال صالحہ ہوں گے، تو اس کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے ان کے پاس نیکیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ جب حافظ قرآن کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو حافظ قرآن کو پھر یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے ایک لمحہ کی اور مہلت دے دیجئے تاکہ میں نیکیاں کر سکوں. اس نے بہت سارے نیکیوں کے ذخائر جمع کیے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ خوشی خوشی ان فرشتوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور حافظ قرآن کو موت کے فرشتے یہ پیغام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغام آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے بہترین اطمینان والی زندگی گزارنے والے، اب آ جائیے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ جائیے، آپ کے رب آپ سے راضی ہو چکے ہیں اور آپ اپنے رب سے اور رب کی طرف سے ملنے والے انعامات سے خوش ہیں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان نیکیوں کے ساتھ میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیے. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، مقام قرآن، شان حفاظ، نعرہ تکبیر. اور قرآن مجید
یہ پھر اس حافظ قرآن کا جس نے قرآن مجید پر عمل بھی کیا ہو قبر کے اندر بھی ساتھی رہتا ہے، اس حافظ قرآن تک عذاب قبر نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، سورۃ الملک اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، دیگر صورتیں قرآن مجید کی وہ حافظ قرآن کو اور قرآن پر عمل کرنے والے کو اس عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ حافظ قرآن میدان محشر میں اٹھے گا تو میدان محشر میں تو بے شمار انعامات حافظ قرآن کے منتظر ہوں گے۔ حافظ قرآن کے لیے میدان محشر تو بہترین انعام ہے، وہ بہترین نعمت ہے، وہ میدان محشر کہ جہاں ہر انسان کی حالت غیر ہو چکی ہوگی اور اس کو اپنے نام اعمال دیے جانے کے وقت انتہائی نازک حالت ہوگی، اور جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو اس وقت وہ انتہائی خوفناک حالت میں ہوگا اور انتہائی نازک صورتحال میں ہوگا۔ یہ وہ صورت اس وقت بھی حافظ قرآن اطمینان کی کیفیت میں ہوگا، تسلی کی صورت میں ہوگا، اور صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ اس کی برکت سے اس کے 10 رشتہ دار کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخلے کی اجازت عطا فرما دے گی۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ میدان محشر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو بہترین انعامات سے نوازیں گے، اور صرف حافظ قرآن ہی کو نہیں بلکہ ان حفاظ قرآن کے والدین وہ مبارک ہیں، والدین ان کو بھی صدہا بار مبارک ہو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس بہترین تعلیم کے لیے وقف کیا، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے قرآن مجید کا انتخاب کیا۔ انہوں نے صرف اپنی دنیا ہی نہیں بنائی، دنیا تو بنائی ہی بنائی، یہ حفاظ قرآن اپنے والدین کا دنیا کے اندر بہترین سہارا ہوتے ہیں، اور وہ دنیاوی تعلیم یافتہ جو والدین کے بوڑھے ہونے کے بعد ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بے سہارا کر دیتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا اگر تیار ہوتے بھی ہیں تو دل کی رضامندی نہیں ہوتی، دل کے اندر وہ اس بات کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح والدین جو بیمار ہیں ہر وقت ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، کسی طرح اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے، دل سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ حفاظ قرآن جن کو دین کی تعلیم دی گئی ہو، جن کو ان کے والدین نے دین کے احکامات کے لیے وقف کیا ہو، یہ اپنے بوڑھے والدین کا ان کے بڑھاپے کے اندر نہ صرف یہ کہ سہارا بنتے ہیں اور دل سے سہارا بنتے ہیں، خدمت بھی دل سے کرتے ہیں، اور والدین کے انتہائی بوڑھے ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سے ان کی صحت و عافیت اور لمبی زندگی کی دل سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ والدین کا سہارا ہیں، اور والدین جب قبر میں جائیں گے اور اولاد اس دنیا کے اندر موجود ہوں گے تو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہوتے ہوئے جو یہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ان حفاظ کرام کو بھی عطا فرمائیں گے، اور پوری کی پوری 10 نیکیاں ان کے والد کو بھی، والدہ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو قبر کے اندر بھی والدین کے لیے سہارا ہیں، اور میدان حشر میں والدین کے لیے بہترین اعزاز کا باعث ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی پھر جب حفاظ کرام کو جنہوں نے قرآن مجید پر عمل بھی کیا ہوگا جنت میں داخل فرمائیں گے، تو جنت میں جو دیگر مسلمان داخل ہوں گے ان کے ساتھ ان حفاظ کرام کے درجات کا کتنا فرق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظ کرام کو فرمائیں گے کہ جنت کے درجات پر چڑھتے ہوئے قرآن مجید کی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے جاؤ جیسے تم دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر
تجوید کے ساتھ صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طرح تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، اور تمہارا مقام وہی ہوگا کہ جہاں پہ تم قرآن مجید کی آخری آیت پڑھو گے۔ قرآن مجید کی کل 6666 آیات ہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حافظ قرآن کے درجہ وہ دیگر اہل جنت سے 6666 درجہ اونچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز رکھے ہیں حفاظ کرام کے لیے، لیکن یہ تبھی ملیں گے کہ جب حفظ یہ محفوظ بھی رہے۔ جو قرآن مجید سینے کے اندر آیا ہے، یہ دولت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اب یہ دولت ان سینوں کے اندر محفوظ بھی رہے، بھولنے نہ پائے۔ اب یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اب تک استاذ نے قرآن مجید انہیں یاد کرایا، ان کو گردان کرائی یا گردان کرائیں گے، لیکن اس کے بعد جب یہ والدین کے سپرد ہوں گے تو پھر والدین کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان بچوں کے اس حفظ کی حفاظت کریں، حفاظت کرائیں ان سے، انہیں اس بات کی ترغیب دیں، ان پر پابندی لگائیں کہ وہ روز مرہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، تاکہ یہ دولت ان کے سینوں سے نکلنے نہ پائے، اور سب سے بڑھ کر اس دولت کے اوپر عمل بھی کریں۔ ان کی زندگی کے اعضاء و جوارح، جسمانی اعضاء و جوارح سے ایسے اعمال صادر ہوں کہ جو قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہوں، سنت نبوی کے مطابق ہوں۔ جب یہ ساری دولتیں انسان لے کر جائے گا، ایسا حافظ قرآن جب زندگی گزارے گا، تو یہ قرآن مجید دنیا کے اندر بھی اس کے لیے عزت و شرافت کا باعث اور ذریعہ بنے گا، قبر کے اندر بھی اور میدان حشر میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ جن حضرات کی عمر بڑی ہو چکی ہے اور حفاظ حفظ قرآن کی دولت حاصل نہیں کر سکے، ان کی دیگر مصروفیات ہیں، اس کے باوجود یہ ہر ایک پر شرعاً ذمہ داری اور شرعی فریضہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح حرف کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ کریں۔ عمر کے جس حصے کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں، اپنے امام سے، اپنے امام مسجد سے، اپنے قاری صاحب سے، اپنے بچوں سے قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، اور بوڑھے ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کا سیکھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھنا چاہیے، سیکھنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محنت کے بدلے میں اسے اس بات کی قدرت اور صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے پر قادر ہو جائے گا۔ لیکن بالفرض اگر سیکھنے کے باوجود بھی صحیح پڑھنے پر قادر نہ ہو سکے تو بھی اللہ تبارک و تعالی سیکھنے کا اجر عطا فرما دیں گے، اور سیکھتے سیکھتے انسان اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو قبر میں وہ بھی قراء کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔